آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 42۔ قصص سیدنا سلیمان علیہ السلام جو کہ ہمارے سلسلہ قصص القرآن میں پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعات آپ کے جاری ہیں۔ گزشتہ درس میں پیارے سلیمان علیہ السلام کو جو سبق ہم نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ آپ کو اطلاع ملی کہ جن کی طرف آپ نے خط بھیجا تھا ملک سبا والوں کی طرف، ان کی جو بادشاہ ہے، ان کی جو ملکہ ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے مسلمان ہونے کا۔ چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قبل ان یأتونی مسلمین، میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت پہنچانا ہے تم نے، کیونکہ اس کے ذہن سے شکوک و شبہات جو اسلام کے خلاف ہوں گے وہ اس کو اس کے عمل سے پریکٹیکلی اسے اسلام سمجھانا ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ کسی کا دبدبہ، کسی کا دباؤ کم مانتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ پیارے سلیمان علیہ السلام کی چونکہ حکومت چلتی تھی ہواؤں میں، پانیوں میں، جنات پر، پرندوں پر، تو عین ممکن ہے کہ وہ ملکہ ڈر گئی ہو، اس دباؤ میں آ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہو، دل و جان سے اس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ چنانچہ شیطانی وسوسے کے ازالے کے لیے پیارے سلیمان علیہ السلام جہاں وقت کے بادشاہ ہیں وہاں ایک حکمت یافتہ پیغمبر بھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس شک کا اور اس شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے ایک کام اور ایک ترکیب سوچی کہ آپ نے تخت منگوایا۔ اب سارے حیران تھے، جنات حیران ہیں، انسان حیران ہے، وزیر وزراء کھڑے ہیں کہ یہ تخت منگوایا گیا ہے، اور یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسا معجزہ رونما ہوا ہو کہ اچانک سے تخت سامنے کھڑا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ چنانچہ آپ نے جس طرح کہ آپ کا ہواؤں کا معجزہ تھا کہ 2 مہینوں کا سفر آپ 24 گھنٹے میں طے کر لیتے تھے، غدوها شہر ورواحها شہر، ایک پہر آپ کا جو سفر ہوتا تھا ہواؤں میں وہ 1 مہینے کے قریب جو لگا کرتے ہیں سفر، 1 مہینے کا پروگرام طے کر لیتے تھے۔ جب یہ صبح اور شام کے سفر یہ ہے تو کیا ہوا اس سے بھی تیز نہیں ہو سکتی؟ جی ہو سکتی ہے۔ پلک جھپکنے کی مقدار اللہ تعالیٰ نے وہ تخت ہواؤں میں اڑا کر سامنے رکھ دیا۔ اب پلک جھپکتے ہوئے کتنا حصہ لگتا ہے، شاید یہ سیکنڈ کی بھی تقسیم کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ سیکنڈ کا کتنا حصہ لگتا ہے پلک جھپکتے ہوئے۔ ایک پلک جھپکتے ہوئے 1 سیکنڈ کے اندر 3 سے 4 دفعہ بندہ تیزی سے پلک جھپک لیتا ہے۔ چنانچہ
سیکنڈ کے بھی ایک الگ حصے میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے تخت کھڑا تھا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا تخت آیا سامنے، تو اللہ کے پیغمبر نے جیسے ہی تخت کو دیکھا تو آپ نے آرڈر جاری کیا۔ وہ کیا تھا؟ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ آپ نے فرمایا اوپرا بنا دو اس کے لیے اس کا تخت، نکروا لہا اس کے لیے اس کا تخت اوپرا بنا لو، یعنی اس انداز سے اس کی ترکیب اور سیٹنگ کرو کہ اسے اجنبی محسوس ہو، یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تخت میرا ہے، بلکہ ایسی تبدیلی کرو کہ پہلی نظر یہ پہچان نہ سکے کہ یہ وہی تخت ہے جو میرا تھا۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ یہ اس لیے ہم تبدیلی کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا رہنمائی پا سکتی ہے۔ ام تکون من الذین لا یهتدون، یہ واقعی وہ ان لوگوں سے ہے جنہیں پتہ نہیں چلتا۔ پہلے اس کے عقل کی آزمائش کرنی ہے، اگر اپنی عقل کی آزمائش میں کامیاب نکلتی ہے پھر دوسرا امتحان اس کے سامنے رکھ دینا ہے۔ اب اسے مسئلہ توحید اس انداز سے سمجھانا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اپنے عقل میں طاقتور ہے تو مسئلہ توحید سمجھانے کا انداز بھی ہم بدلیں گے، اور اگر یہ اپنے عقل میں طاقتور نہیں ہے تو اسلام اور اللہ کی توحید تو ایسا نظام فطرت ہے، عاقل کو بھی سمجھ آ سکتا ہے، غبی کو بھی سمجھ آ سکتا ہے، لہذا اس کے سمجھانے کا انداز الگ سا ہوگا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے مختلف طریقوں سے مسئلہ توحید سمجھایا ہے، عاقل سے عاقل کو بھی سمجھایا ہے، مثلا اسے آفاقی دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یعنی وہ زمین و آسمان کے بڑے بڑے دلائل دیے ہیں، اور ایسوں کو بھی اللہ نے سمجھایا جن کا دماغ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، شیطان جلدی ان کے دماغ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں کمزور ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کو بھی مسئلہ سمجھایا ہے۔ زیادہ تر عوام کے ساتھ سادے انداز سے مسئلہ سمجھانے کا انداز کتاب اللہ کا یہ ہے۔ مثلا یہ سورت کا نام سورہ الرعد، 13واں پارہ، سورہ الرعد آیت نمبر 14۔ کتنے سادہ انداز میں کہ عقل مند آدمی بھی اور ایک چھوٹے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا، جسے بہت زیادہ بندہ نہ سمجھا سکے، جیسے کوئی بیمار بیٹھا ہو یا انتہائی بوڑھا ہو جائے یا اسے دین کی کوئی سمجھ نہ ہو، تو اسے پہلی دفعہ جب مسئلہ توحید سمجھایا جائے تو اس کو بڑے بڑے دلائل تو نہیں سمجھانے پڑیں گے، ان پڑھ ہوگا۔ مثلا جنگلوں میں رہنے والی مخلوقات جو ہیں انسان ہیں، ان کا انسانیت سے دور کا واسطہ بھی نہیں پڑا، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بود و باش میں رہنے والے ہیں، تو ان کو کیسے قرآن سمجھاتا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ۔ سورت کا نام سورہ الرعد آیت نمبر 14۔ سچی پکار ایک اللہ کا حق ہے، ایک ہی پکار کے لائق ذات ہے، وہ ہے اللہ کی۔ اگر تم نے اپنی دعاؤں میں پکارنا ہے، اپنی حاجات میں پکارنا ہے، ایک سچے اللہ کو پکارو، یہی سچی پکار ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو بھی پکارو گے جھوٹی پکارو گی، جھوٹی اس لیے ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، اسے تمہارے حالات کا علم نہیں ہے۔ درختوں کو پکارو، حجروں کو پکارو، شجروں کو پکارو، انبیاء کی مورتیوں کو پکارو یا انبیاء کی قبروں کو پکارو،
کسی طریقے سے وہ تمہاری پکاروں کو سننے والے نہیں ہیں، لہذا سچی پکار صرف اور صرف اللہ ہی کو پکاری گئی کہتی ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ دوسروں کو پکارنا کیسے جھوٹ ہے، فرمایا والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء، وہ ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ ان کو ذرا بھی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، نہ عملی طور پر نہ زبانی طور پر ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے کباسط کفین الماء، جیسے کوئی بندہ اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی کے سامنے کھڑا ہو، لیبلغ فاہ، اس لیے پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ پانی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر منتیں کرنے لگ جاؤ، پانی آئے گا منہ میں؟ ما ہوا ببالغ، ہرگز نہیں پانی اس کے منہ میں آئے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پانی کو نزدیک سے کھڑے ہو کر پکارو، پانی نہیں سنے گا، پانی کو دور سے کھڑے ہو کر پکارو، پانی نہیں سنے گا۔ اسی طرح جب مشرک، جب کافر غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، چاہے نزدیک سے کھڑا ہو جائے چاہے دور کھڑے ہو کر پکارے، ما ہوا ببالغہ، وہ اس کی مدد کو پہنچنے والے نہیں ہے۔ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا صرف گمراہی میں زیادہ ہو جاتا ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، ایک جھوٹ کا فتویٰ لگ جائے گا، ضلال اور گمراہی کا فتویٰ لگ جائے گا کہ دیکھو کہ تم جھوٹ کو اپنا رہے ہو سچے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو قرآن کتنی سادہ سی مثال دیتا ہے پانی کی، کہ پانی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پانی منہ میں نہیں آنے والا۔ اب یہ مثال ایسی ہے، بڑے سے بڑا بھی اس کو پہچان لیتا ہے، اور ایک ایسا ان پڑھ بھی اس کو پہچان لیتا ہے جسے بات دلیل سمجھنے کی تمیز ہی نہ ہو، وہ بھی پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور انداز ہے، بڑا سادہ سا مسئلہ توحید سمجھانا، کیونکہ نظام فطرت سے تعلق رکھتا ہے، فطرتی مسئلہ ہے، لہذا اس کا سمجھانا بھی بڑا آسان ہے۔ رب کریم بڑی آسان ترکیبوں سے سمجھاتے ہیں۔ مثلا سورہ فاطر آیت نمبر 14، بڑے مزے کا اتفاق ہے کہ ابھی آپ نے سورۃ رعد کی بھی آیت نمبر 14 دیکھی اور سورۃ فاطر کی بھی آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں دونوں میں بڑی سادہ سی اور بڑی آسان سی مثال اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے دیا، فرمایا ان تدعوهم، آیت نمبر 13 سے معنی کرنے لگا ہوں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی۔ اللہ کی طاقتیں تو یہ ہیں، اللہ دن کو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ رات داخل ہو جاتی ہے دن میں، یعنی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹا ہو جاتا ہے سردیوں میں، اور دن داخل ہو جاتا ہے رات کے اجزاء میں، دن بڑے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یعنی گرمیوں میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے کام میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے اپنے وقت مقرر تک، جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اس حکم پر پورا چل رہے ہیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، انہی طاقتوں والا تو ہے نا اللہ، ربکم، جو تمہارا رب ہے، جس کی طاقت دن اور رات پر، سورج اور چاند پر چلتی ہے۔ لہ الملک، دن اور چاند، سورج اور رات، یہ طاقتیں کیا، اللہ کی بادشاہی تو ہر ایک پر ہے۔ لہو، اسی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، الملک، ہر قسم کی بادشاہت۔ اب
اور جن کو تم پکارتے ہو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اتنی طاقتوں والے اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو اتنا بھی مالک نہیں ہے جیسے کھجور کی گٹلی پر پلاسٹک نما چھلکا ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے۔ دیکھو کھجور کی گٹلی دیکھی ہے، کھجور کی گٹلی کیسے پیدا ہوئی ہے، اس کو چھوڑو۔ کھجور کیسے پیدا ہوئی ہے، اس کو چھوڑو، بڑا مشکل ہے۔ کھجور کی گٹلی کے اوپر یہ جو پلاسٹک نما چھلکا ہوتا ہے، بتاؤ اتنے وہ مالک ہیں؟ ما یملکون من قطمیر، وہ اتنے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو جو کھجور کی گٹلی پر پلاسٹک نما چھلکے کے مالک نہیں ہیں، تجھے بیٹا بیٹی کیسے دے سکتے ہیں، تجھے بیماریوں سے شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اب اگر ان کو پکارو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ تو کتاب اللہ بڑے سادے اور چھوٹے چھوٹے انداز میں سمجھاتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری ہیں، بس یہ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے عقل کو چیک کرتے ہیں، اگر یہ عقل مند عورت ہوئی تو ظاہر ہے اس کو کسی اور انداز سے سمجھانا ہے جس طرح بادشاہوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اگر یہ عقل مند نہ ہوئی تو کسی اور سادے سے انداز میں اس کو سمجھائیں گے، کیونکہ بادشاہوں میں قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی میرٹ پر ہوتے ہیں اور کوئی جدی پشتی بادشاہ کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے شک وہ عقل مند ہوں نہ ہوں، بس ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ کتاب اللہ میں دونوں قسم کے بادشاہوں کا ذکر ہے، ایک یہ بادشاہ جس کے عقل کی تعریف قرآن کرتا ہے، اور دوسرا ایک اور بھی بادشاہ تھا جو انتہائی بے عقل تھا۔ وہ تھا بادشاہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنے آ گیا، انتہائی بے عقل تھا۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو پہلے بادشاہوں کا انداز اپنایا تاکہ اس کو سمجھا سکوں، لیکن چونکہ عقل مند نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے سادہ دلیل کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ اب یہ حوالہ بھی دیکھ لیجئے، سورہ البقرہ آیت نمبر 258 میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا اس آدمی کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی جو جھگڑ رہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ، اپنے رب کی توحید کے معاملے میں، أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی۔ بادشاہت کے نشے میں آ کر، غرور میں آ کر اللہ کی توحید کو چیلنج کرنے لگ گیا۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو روح ڈالتا بھی ہے روح نکالتا بھی ہے۔ اب یہ تو اس کو سمجھ آ سکتی ہے نا جو روح کے متعلق کچھ پڑھا ہوا ہو، کچھ جانتا ہو، روح کے بارے میں اسے اتنا تو ہوش حواس ہونا، پھر روح اندر ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے۔ اب یہ اتنا بے عقل تھا کہ اسے اتنی بڑی بات سمجھ نہیں آئی، کہنے لگا اتنی بات ہے بس اللہ کی یہی کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ ابھی تو کیسے؟ کہتے قیدی کو بلایا جس کے بارے موت کا فیصلہ تھا، بھائی ٹھیک ہے تو رہا ہو گیا، اور جس کے بارے میں رہائی کا فیصلہ تھا بھائی اسے لٹکا دو، بس یہ تو میرے بھی اختیار میں چلتا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بے عقل کو کیسے سمجھایا جائے، موٹے دماغ والے کو موٹی سی چیز سمجھائی جائے، سب سے موٹی سی چیز یہ سورج ہے، سورج دکھاؤ اس کو۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تو وہ ہے جو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بنا من المغرب، اگر تو اتنی طاقتوں والا ہے نا تو سورج کو لے کر آ مغرب سے، فبہت الذی کفر، بس لٹک گیا منہ کافر کا کہ اب اس کو کیا جواب دوں۔ تو یعنی اگر کوئی بے عقل بادشاہ ہوتا ہے تو اسے اس کی ٹون میں سمجھایا جاتا ہے، اس کو اسی کے لہجے میں سمجھایا جاتا ہے، اور اگر کوئی عقل مند ہوتا ہے تو
تو پھر اسی کو اس کے مطابق اس کی قدر و منزلت دیکھ کر اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل کے امتحان کرنا چاہا کہ اس کا جو تخت ہے اس کی تھوڑی تبدیلی کرو، دیکھتے ہیں کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا۔ اگر تو پتہ چل گیا تو سمجھو عقل مند ہے، پھر اس کو کسی اور انداز سے سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ پانی لے کر آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَٰكَذَا عَرْشُكَ، جب آ گئی ملکہ بلقیس سیدنا سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے پیغام بھجوایا گیا۔ قیل یہاں یہ نہیں ہے قال، آپ نے فرمایا آپ کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا۔ کیوں نہیں؟ غیر محرم سے پردہ فرض ہوتا ہے، نبی کا پردہ بھی فرض ہے۔ قیل هَٰكَذَا عَرْشُكَ، تو یہاں اپنے قوم کو جملہ ضرور سنایا کریں، اپنے مقتدیوں کو، اپنے متوسلین کو ضرور یہ بات سمجھایا کریں کہ جب شادی ہو جاتی ہے گھروں میں ختم پڑھانے کا رواج ہوتا ہے کہ دم کرایا جائے گی، ختم پڑھایا جائے گی، پانی دم کر کے گھروں پر چھڑکا جائے گی۔ کیوں نہیں؟ گھروں میں خیر برکت آ جائے۔ تو شادی والے دن بے پردگی کتنی ہوئی ہے جی، اگر بنیاد ہی خراب ہو تو پھر کتنے ختم پڑھاتے رہے، پھر اس کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ پردہ تو انبیاء پر بھی فرض ہے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ اپنی صحابیات پر تھا، تو اپنی صحابیات سے رسول اللہ پردہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیسے جائز ہوگا کہ غیر محرم کو دیکھنا یا اس سے بات کرنا، اور پھر جب یہ سارے کام شادی بیاہ پر ہو جائیں، اللہ نہ کرے پھر اس کے بعد جتنے مرضی آپ تعویذ لٹکائیں، جتنے مرضی آپ جو ہے ختم پڑھوائیں، اللہ رحم کرے پھر تو حدود اللہ کی پامالی بس نہ کی جائے۔ جب حدود اللہ پامال ہوتی ہیں تو اس وقت اللہ کی گرفت آتی ہے۔ قِيلَ هَٰكَذَا عَرْشُكِ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَٰكَذَا عَرْشُكِ، یہاں دل کر رہا ہے کہ آپ کو ایک اور حوالہ دکھایا جائے۔ سیدنا جبرائیل امین جب آتے ہیں سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو وہ آنے کا انداز دیکھیں، پہلے ایک مرد کی صورت میں آئے، تو مرد تو غیر محرم ہوتا ہے، لیکن فرشتوں پر چونکہ پردہ نہیں تھا تو اس لیے آپ سامنے آئے، لیکن اس کے بعد جو منظر ہوا وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ سورت کا نام سورہ مریم، آیت نمبر 17 فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، لوگوں سے الگ ہو کر پردہ بنا کر کھڑی تھی حضرت بی بی مریم۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنی روح، یعنی جبرائیل امین کو۔ اب وہ فرشتے ہیں، فرشتہ تو انسان کو نظر نہیں آتا، اللہ چاہے تو نظر آ سکتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو بشر سی ہونے لگتی ہے، اور لیکن اگر اصلی صورت میں اللہ اس کو بشر کی صورت میں بھیجے تو ایک انس پیدا ہو جائے گا، بات سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ چنانچہ ایک صاف شفاف مرد کی صورت میں، بشر کی صورت میں سامنے آئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا، فرمانے لگی میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ رحمان کے ذریعے، ان كنت تقیّا، اگر تو ذرا بھی متقی ہے، میرے قریب نہ آنا، میں تیری محرم نہیں ہوں، غیر محرم ہے، تو میرے پاس نہ آ، تو کیسے آ رہا ہے؟ تو سیدنا جبرائیل امین نے فرمایا انما انا رسول ربکی، میں ہوں تیرا رب کا فرشتہ، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ہبہ
ایک صاف سا اور ہوشیار سا بچہ، یعنی اللہ کا پیغمبر۔ تو حضرت بی بی مریم نے کیسے پناہ مانگی؟ اب جی کچھ عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا حضرت جبرائیل امین کو کہ جب وہ ان کا درد ذے کا وقت تھا، ٹیک لگا کر کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس حالت میں تو پرسان حال ظاہر ہے عورتیں ہی پاس ہوا کرتی ہیں، داعیہ پاس ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے جا کر ان کو تسلی سناؤ۔ تو اب حضرت جبرائیل امین، دیکھو فرشتے بھی اولیاء کا حیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جب گیا اس حالت میں نہیں تھی، تو ایسی حالت میں جب میں صاف حالت میں ان کے پاس گیا تو وہ ڈر گئی اور پناہ مانگنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت نقیا۔ اب ایسی حالت میں جہاں مردوں کے جانے کا تصور ہی نہیں ہے، ایسی حالت میں اس کے پاس جاؤں، تو چنانچہ طریقہ یہ رب کریم نے ان سے اپنوایا، کیا جی؟ یہ سورہ مریم آیت نمبر 24 میں دیکھ لیجیے، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ ندا دی حضرت جبرائیل امین نے، ندا دی فرشتے نے، من تحتها، اس ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو کر، کیونکہ الا ربوۃ، وہ ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھی تھی نا، من تحتها، ٹیلے کے نیچے دور کھڑے ہو کر ندا دے رہا ہے فرشتہ۔ اگر فرشتہ قریب آ جاتا تو کوئی حرج کی بات ہے نہیں، لیکن نہ دے، ان کو ٹینشن لگ جاتی۔ اس حالت میں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی درد ذے میں تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو فرشتے بھی حیا کیا، دور کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ سنانا مقصود نہیں، یہ نقطہ بتانا مقصود تھا کہ سیدنا جبرائیل امین بھی کتنا ان کے پردے کا حیا کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، جبکہ ان پر پردہ فرض بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر انبیاء پر جب پردہ ضروری ہوتا ہے تو یاد رکھیے جی، اللہ کے عذابات کی وجوہات کئی اس وقت پھیل چکی ہیں عالم انسانیت پر، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ان وجوہات میں سے بڑی بڑی وجوہات میں سے ایک بد نظری بھی ہے، اور بد نظری کی ایک وجہ پردے کا نہ ہونا ہے۔ شرعی اور غیر شرعی پردوں کی تقسیم کر کے شیطان کی چال شروع ہو چکی ہے، لہذا احتیاط ضرور کیجیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام و تسلیم کے واقعے سے کیا لگتا ہے کہ اب وہ جو تخت میں تبدیلی کی نا، آپ نے خود نہیں بلکہ کہلوا بھیجا، کہا گیا ملکہ کو کیا اسی طرح تھا تیرا تخت؟ اب ملکہ کے سامنے تخت پڑا ہے، اب امتحان بڑا گہرا ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ میرا تخت ہے تو تب بھی جواب غلط ہے، اس کا تو اس طرح نہیں تھا، اور اگر وہ کہتی ہے نہیں میرا تخت نہیں ہے تب بھی جواب غلط، تخت تو اسی کا تھا، صرف تبدیلی ہوئی کھڑی تھی۔ ہاں میں جواب تب بھی غلط، نہ میں جواب تب بھی غلط، تو اب کیسا جواب ہونا چاہیے؟ یہاں فراست کا امتحان بہت گہرا تھا، چنانچہ اس نے جو جواب دیا وہ کیا تھا، کہا گیا ہے اسی طرح تھا تیرا تخت، حالت کہنے لگی گویا کہ وہی ہے، نہ پوری ہاں نہ پوری نہ، گویا کہ وہی لگتا ہے، کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اللہ کے پیغمبر، یہ تخت کا آپ کے پاس آ جانا، ہم سے پہلے آ جانا، یقیناً یہ آپ کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ معجزہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، تسلی اور زیادہ ہو گئی ہے، لیکن آپ کے معجزے ہم تو پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ جب آپ کا خط ہواؤں میں اڑ کر آیا ہے، جب آپ کا خط ہواؤں میں اڑ کر آیا، اگر وہ اتنا بڑا معجزہ ہو سکتا ہے تو ہمارا تخت بھی پہنچ جاتا ہے، یہ بھی معجزہ آپ کا ہی ہو سکتا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، ہمیں پورا علم دے دیا گیا تھا آپ کے بارے میں پہلے ہی سے، یعنی خط کے آنے سے ہی ہمیں آپ کا علم ہو گیا تھا۔ یہ کوئی عام خط نہیں ہے، ہواؤں میں اڑ کر آیا ہے،
یہ کوئی عام خط نہیں ہے، پرندے اس کو لے کر آئے ہیں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو اسی وقت ہی مسلمان ہو چکے تھے، صرف اب اظہار باقی تھا۔ مسلمان تو ہم اسی وقت سے ہو چکے تھے جب آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین، صرف آزمائش باقی تھی۔ ہم اس خطرے میں تھے بھئی خط کا مضمون تو بڑا اہم ہے، پتہ نہیں یہ واقعی سچا بادشاہ ہے، سچے اللہ کی دعوت دیتا ہے یا ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے تحفے تحائف بھیج کر ہم آپ کو آزماتے رہے، ورنہ مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے۔ فرمایا اچھا ایک اور کام کرو، اس کے لیے جنوں کو حکم ہوا آنن فانن ایک محل تعمیر کر دو جی، محل سارا شیشے کا ہونا چاہیے، اس کا جو فرش ہو وہ بھی شیشے کا ہو، اندر حوض کھود لیے جائیں، حوض کھود کر اس کے اندر پانی بھرا جائے، پانی کے اوپر فرش بچھایا جائے شیشے کا، تاکہ اندر سے پانی نظر آ رہا ہو۔ یہ فرشتے، یہ جو جنات تھے آنن فانن کام کرنے والے، اور بڑے بڑے پیچھا پڑ چکے ہیں کہ بڑے بڑے کھال بنایا کرتے تھے، کل جواب پورا ایک ایک کھال تالاب جتنا ہوتا تھا، یہ کام جنات کر لیتے تھے۔ تو فرمایا جلدی جلدی یہ محل تعمیر کرو ملک کے لیے۔ جیسے محل تعمیر ہوا، قرآن رپورٹ کرتا ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ کی تو یہ عقل مند عورت، لیکن شیطان اس کو بھی روک چکا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ إِنَّهَا، کیوں جی عقل مند پر شیطان کا حملہ کیسے حملہ آور شیطان ہو سکتا ہے؟ فرمایا انہا کانت من قوم کافرین، یہ تھی جو کافر قوم میں سے۔ بندہ کفر خود اختیار کرتا ہے پھر شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اگر یہ کفر اختیار نہ کر دی شیطان کا زور اس پر کم از کم نہ چلتا۔ محل آنن فانن تیار ہو گیا، قیلہ کہا گیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لہا اس عورت کو ادخل الصرحا، داخل ہو جاؤ اس محل کو، یہ مال تیرے لیے بنایا ہے۔ فلما رأتو، جیسے ہی دیکھا اس محل کو، حسبته لجتاً، گمان کیا اسے گہرا پانی، یہ تو پانی ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں تو اس میں داخل نہیں ہوتی، یہ تو گہرا پانی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اطاعت اور فرما برداری اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ چونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے اس محل میں داخل ہونا ہے، چاہے پانی ہو میں نے تو داخل ہونا ہے، لہذا خود بخود داخل ہونا شروع ہو گئی۔ اور لیکن اتنی احتیاط کی، جیسے جو پانی میں داخل ہوتا ہے نا تو کپڑے سمیٹتا ہے، کشفت عن ساقیہا، اس نے بھی اپنے کپڑوں کو سمیٹا، لیکن جیسے ہی کپڑوں کو سمیٹنے لگی فلما رأتو حسبته لجتا وکشفت عن ساقیہا، جیسے ہی دیکھا اس محل کو، خیال کیا اس کے فرش کو گہرا پانی، وکشفت عن ساقیہا، اور اپنے ٹانگوں سے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے سمیٹنا شروع کرنے لگی۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، یا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ساتھ کھڑا کسی اور نے اطلاع بھیج دی، انه صرح ممرد من قواریر، یہ تو محل ہے جس پر جڑاؤ کیا گیا ہے شیشے کا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ پانی اس کے شیشے سے نظر آ رہا ہے۔ اب سمجھ گئی کہ یہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، آخر اس تالاب بنانے اور اس کے اوپر شیشے کا فرش بچھانے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ملکہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ پانی اس سے نظر آ رہا ہے، اور جس سورج کو تو خدا بنا رہی تھی یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی خدائی اس سے نظر آ رہی ہے۔ بس جیسے ہی یہ انداز سنا فوراً کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ نظر مجھے کچھ اور آ رہا تھا، حقیقت کچھ اور تھی، سورج مجھے نظر آ رہا تھا، حقیقت میں اس کا خالق اسے چلا رہا تھا۔ اے میرے رب اتنی سی بات میں نہ سمجھ
سکی، یہ سورج کو چلانے والا بھی تو آخر کوئی ہو سکتا ہے۔ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، شرک کر کے، سورج کی باتیں کر کے۔ اب وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب میں اسلام لے آئی ہوں اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ ایک اللہ کے لیے ایمان لے آئی ہوں، رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین۔ یہ وہ واقعہ تھا آخری جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، ایک ملک سبا والوں کے ساتھ۔ سلسلہ واقعات سیدنا سلیمان علیہ السلام مزید بھی جاری ہے انشاءاللہ۔